اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی سکلز یوٹیوب چینل۔ بچوں، ہم نے 11 کلاس اسلامیات کی کتاب شروع کی ہوئی ہے اور آج چوتھے چیپٹر کا جو ہے وہ آخری باب آج ہم پڑھیں گے۔ جو چوتھا باب ہے اس کا آخری لیسن جو ہے معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب، اس کے آج مشقی سوالات، شارٹ لانگ کوسچن جو ہے ہم وہ کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سب سے پہلے مشق آ چکی ہے۔ اس کا یہ دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں جو یہ ہے والدین۔ والدین آپ کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، مطلب آپ اچھی طرح سے پیش آئیں ان کے ساتھ، ان کی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ سلام میں دعا دی جاتی ہے، سلامتی کی، رزق میں فروانی کی، جنت کی، باہمی محبت کی۔ سب بچوں کو پتہ ہے کہ سلامتی کی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اجازت سے متعلق احکام کون سی صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ نور میں، سورہ نور میں، سورۃ النور میں جو ہے وہ میں آپ کو آگے ایک آیت بھی پڑھاتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ اجازت طلب کی جائے۔ اجازت لینا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اجازت لے کر کسی گھر میں جو ہے نا وہ داخل ہوا کرو، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے مصافحہ کرنے سے، قرض دینے سے، خاموش رہنے سے، اچھی گفتگو کرنے سے۔ تو بچوں مصافحہ کرنے سے، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے سے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے جو بے سوال ہے اس کی جانب بڑھیں، جو کہ ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ معاشرتی تعلق سے کیا مراد ہے؟ اس کا بچے آنسر اوپر موجود ہے، پہلا شارٹ، بالکل آپ شروع میں چلے جائیں۔ اس کا بچوں پہلے کا یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آنسر بنتا ہے، اس کا نوار کر لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں خاندان کی صورت میں آباد کیا اور اسے کئی رشتوں سے منسلک کیا۔ ہر انسان کے دنیا میں کئی رشتے ہوتے ہیں جس سے اس کا زندگی بھر کے لیے تعلق قائم رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ گھر کے افراد ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی اور کچھ دوست اور دیگر قرابت دار ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ انسان کے تعلق کو معاشرتی تعلق کہا جاتا ہے۔ بہت سمپل ورڈنگ ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان کی صورت میں آباد کیا ہے، مختلف رشتے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مختلف رشتوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کے گھر کے افراد سے مراد رشتہ دار ہے، چچا ہے، ممانی ہے، اور بھی دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، خالہ ہے، خالو ہے۔ تو آپ کے یہ گھر وغیرہ رشتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑوسی ہیں ساتھ آپ کے، جو گھر کے ساتھ جن کا گھر ہے، پڑوسی جو ہیں آپ کے وہ۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ آپ کے ہوتے ہیں دیگر قرابت دار جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ ڈیلی انٹریکشن کرتے ہیں ان یور ورک، مثال طور کولیگز کی بات کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ان سب کے ساتھ انسان کے تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی تعلق، معاشرے کا تعلق۔ معاشرتی معاشرے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں سوسائٹی کو، سماج، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے شارٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کسی سے مسکرا کر ملنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اوپر چل جائیں، پیج نمبر آپ کو 93 بک پر، مسکرا کر بات کرنا۔ یہ دیکھیں، اس کا بچہ ہم نے یہاں سے دوسرے شارٹ کا آنسر لگانا ہے۔ ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرنے سے نہ صرف آپس میں محبت بڑھتی ہے بلکہ یہ ایک نیکی کا کام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے نیکی بھی آپ کو ملے گی، اگر آپ کسی سے مسکرا کر بات کریں گے، خوش ہو کر بات کریں گے تو آپ کو نیکی بھی ملے گی، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ ہمارے پاس دوسرے شارٹ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے شارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلام میں سلام کرنے کے کیا آداب ہیں؟ اسلام میں سلام کرنے کے کیا آداب ہیں؟ اس کے لیے بچوں
اسلام میں سلام کرنے کے کیا آداب ہیں؟ آپ لوگ یہ اسی جگہ پہ واپس چلے جائیں، پیج نمبر 93 کھولیں، وہاں پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہاں پر یہ دیکھیں، جب کسی سے ملاقات کی جائے تو سب سے پہلے کام سلام ہونا چاہیے، پہلا کام آپ نے کیا کرنا، سو سلام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی راہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی ملے تو اسے سلام کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ سلام کرنے میں ہماری جانب سے پہل ہو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے تو وہی مجھے سلام کرے، نہیں، یا آپ چھوٹے ہیں تو کہیں کہ نہیں یہ ہمیں بڑے سلام کریں، ہم نے نہیں کسی کو کرنا، یا ہمیں وہ سلام کرے۔ آپ دوسرے سے ہمیشہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کریں، اور جو ہے وہ پھر ہم دوسرے سے امید رکھتے ہیں، ہم خود پہل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر دوسرا بھی پہل نہیں کرتا، اور وہ ہم سلام سے رہ جاتی ہیں، ایک نیکی سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں تک وہ جواب نکال لینا ہے اس کو، قرآن آیت سے پہلے ہماری جانے سے پہلے، اور اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب بھی لازمی دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ مصروف بیٹھے ہیں تو بس سلام کا جواب نہیں دینا، لازمی سلام کا آپ نے جواب جو ہے وہ دینا ہے، کوئی سلام کرے گا۔ کسی کے گھر داخل ہونے سے متعلق قرآن مجید میں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آیت بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ چلے جائیں پیج نمبر 94 پر، وہاں پہ سورہ نور کی آیت موجود ہے، یہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے کرنا ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے اس کو بے شک چھوڑ دیں، آپ نے صرف کہنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں پہ اس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ترجمہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا دوسروں گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ پھر کسی گھر داخل ہونا ہے تو آپ نے اجازت لے کے داخل ہونا ہے، بہت ہی آسان ورڈنگ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 27، تو امید ہے آپ کو سمجھ لگا لیا ہوگا آپ نے۔ اس کے بعد ہم حضرت زید بن حارثہ کے مدینہ منورہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے استقبال کیا؟ وہ جو دوبارہ اسی پیج پر چلے جائیں آپ، پیج نمبر 94 پر، یہ یہاں پر موجود ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ مدینہ منورہ آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، مطلب اپنی جو قمیض تھی انہوں نے اتاری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو گلے لگا لیا اور انہیں چوما، یہاں تک آپ نے کرنا۔ ایسے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آئے تو ایسے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ مسکرا کر، خوشی کے ساتھ۔ اگر کرتا اتارا ہوا تھا پہلے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کرتا ڈالوں یا وہ، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اور ان کو گلے لگایا اور ان کو چوما، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ہو گیا بچوں۔ اس کے بعد ہم جیم سوال کی جانب بڑھیں، لانگ کوسچن سارے کے سارے، اس دفعہ میں نے سوال کوشش کی ہے پوری کی پوری بک سے ہی لگائی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب تفصیلاً لکھیں۔ اس کا بچوں آپ لوگوں نے جو ہے نا شروع میں چلے جائیں، یہاں پر، اور اس سوال میں نا ہم سے پوچھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب تفصیلاً لکھیں۔ آپ نے بچوں سب سے پہلے تو یہ ڈیفینیشن لکھ لینی ہے، اس لانگ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہے، اس لانگ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے فرسٹ لانگ ہے یہ، یہاں سے یہاں تک آپ نے معاشرتی تعلق کی پہلے کیا کر لینی ہے، ڈیفینیشن کر لینی، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اخلاق و آداب کی اہمیت و فضیلت، یہاں تک یہ والا بھی آپ نے ہیڈنگ بنا کے نا اس پورے پیراگراف کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد پھر نیچے آ جائیں، یہاں سے آگے آپ نے کرنا ہے
مسکرا کر معاشرتی تعلق کے اخلاق اور اخلاق، مسکرا کر بات کرنا، یہ ساری ہیڈنگز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. شکریہ ادا کرنا، سلام کرنا، ٹھیک ہے، ملاقات کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال، یا یہاں تک کافی ہے. ملاقات کرنے تک جو ہے آپ کا لانگ جو ہے ون یہاں تک ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، 3 ہیڈنگز اور ان کے اندر سب ہیڈنگز جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. پہلے ڈیفینیشن لکھیں، اس کے بعد ایک ہیڈنگ دیں، اس کے نیچے ایک لکھیں، پھر اس کے بعد یہ دیں گے پہلی ڈیفینیشن، دوبارہ بتا رہا ہوں، پھر یہ والی ہیڈنگ دے کے یہ پورا پیراگراف، یہ والی ہیڈنگ اخلاق و آداب کی اہمیت و فضیلت، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا پیراگراف آپ نے. اس کے بعد معاشرتی تعلق اور اخلاق، اس کی سب ہیڈنگ آگے بنی ہوئی ہیں، مسکرا کر بات کرنا، شکریہ ادا کرنا، سلام کرنا، ملاقات کرنا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے جو ہے پہلا لانگ آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، یہاں پر موجود تھا اس لیے میں نے جو ہے نا ورڈ شیٹ پر علیحدہ نہیں کیا. اس کے بعد ہم پہلا لانگ ہو چکا ہے، اب دوسرے لانگ کی جانب بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب کا بہترین نمونہ ہے. اپنے جواب کو حوالوں سے مزین کریں، حوالے دیں. تو اس کے لیے بچوں آپ، کیونکہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے آپ نے جو ہے نا مثالیں دینی ہیں، تو اس کے لیے یہ واقعات ہی ہیں آپ نے یاد کرنے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہاں جی، یہ والا جو ہے نا بچوں آپ لوگوں نے یہاں سے ہی شروع کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک ہی رہنا ہے آپ نے. آگے جو ہے نا اہل بیت کی سیرت جو ہے ان کو نہیں آپ نے ڈسکس کرنا، کیونکہ یہاں پہ سوال میں ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہی پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہ پورے واقعے آپ نے سارے لکھ لینے ہیں. یہ سارے واقعے آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت آسان ورڈنگ ہے، پڑھیں گے تو اتنے مشکل نہیں ہے. یہ کچھ انہوں نے آداب بھی سکھائے ہوئے. یہاں تک اجازت مانگنی چاہیے، یہاں تک بچوں آپ نے جو ہے نا اس کو کر لینا. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سارا آپ نے جو ہے نا وہ کر لینا. کوئی سمجھنی چیز آ رہی یا کوئی لفظ مشکل لکھا ہوا ہے تو آپ نے مجھ سے جو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھنا، میں آپ کو آنسر کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ نے بچوں یہ آپ کے پاس دوسرا لانگ یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک. اس کے بعد یہ اوپر دیکھیں نا یہاں تک. ٹھیک ہے، امید ہے نشان آپ نے لگا لیا ہوگا. اس کے بعد ہم تیسرے لانگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وضاحت کریں. اچھا جی، اس کے لیے جب آپ ادب کریں مطلب آپ ان پر عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ دیا ہے، جب اس پر عمل کریں گے تو کیا اخلاق و آداب کے فوائد و ثمرات. باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے، بھائی چارے اور اخوت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کا ماحول تشکیل ہوتا ہے، انسانوں میں باہمی محبت و احترام پیدا ہوتا ہے، باہمی تنازعات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب کو اپنائیں. جس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری روزمرہ زندگی میں اخلاق و آداب کو اپنایا، ہم بھی اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں. یہاں تک یہ ہمارے پاس لانگ 3 کا جو ہے وہ آنسر ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، باب نمبر 4. اس کے بعد ہم باب نمبر 5 کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا بھی جلد از جلد لیکچر جو ہے اپلوڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی لیکچر ہیں، 4 چیپٹر ہم نے پڑھ لیے ہیں، 4 کے 4 بابس کے آپ کے پاس جو لیکچر ہیں وہ موجود ہیں میرے چینل پر. اگر کوئی آپ نے لیکچر نہیں دیکھا یا مس ہو گیا ہے یا آپ کو کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کسی ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ میرے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ موجود ہے آپ کے پاس. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.